اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشرح مکی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا۔ ووضعنا عنک وزرک، اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے تیری کمر توڑ دی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فإن مع العسر یسرا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، بس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر۔ وإلی ربک فارغب، اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ سورۃ الشرح میں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جو 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے، اس میں پہلا یہ ہے کہ سینہ کھول دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ سینے کو فراخ کرنا، منور کرنا، تاکہ حق کی بات واضح ہو جائے اور وہ دل کے اندر اثر کر جائے۔ جیسے کہ سورۃ الانعام میں ایک آیت ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 125 میں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سینہ کھولنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام کو دین حق کے طور پہ وہ بندہ پہچان لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے، اس کو حق بات جو ہے وہ اس کے دل پہ اثر کر جاتی ہے، اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے۔ اسی طرح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ ان کا سینہ کھولا گیا، وہ بھی 2 واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے۔ ایک مرتبہ بچپن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے 4تھے سال میں تھے، یعنی 4 ایئر کے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کو چیرا اور اس سے وہ حصہ شیطانی نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہے، پھر اسے دھو کے بند کر دیا۔ صحیح مسلم میں یہ کتاب الایمان میں یہ موجود ہے۔ دوسری مرتبہ شب معراج کے موقع پر، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ پہ واپس رکھ دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ یعنی ہر انسان کے دل میں ایک شیطانی حصہ ہوتا ہے جو کبھی نہ کبھی انسان کو ورگلاتا ہے، اس کو وسوسے ڈالتا ہے، اس کو غلط کاموں پہ بھارتا ہے، وہ نکال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے۔ تو 2 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ اتار دیا۔ یہ بوجھ نبوت سے قبل جو 40 سال کی زندگی ہے اس سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ رکھا، کسی بت کے سامنے آپ نے سجدہ نہیں کیا، کبھی آپ نے شراب نوشی نہیں کی، اور بہت ساری اور بیماریوں سے بھی آپ دور رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کس طرح کرنی ہے یہ آپ کو علم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی علم نہیں تھا آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سکھا کے نہیں تھے گئے، ابھی کچھ معلوم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن پھر بھی آپ نے کبھی سجدہ ریزی نہیں کی بتوں کے سامنے، جبکہ آپ کے چاروں طرف یہی کام ہو رہا تھا، بتوں کی پوجا، شراب نوشی اور اس طرح کی سب جو بھی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور دماغ جو ہے نا وہ ایک بوجھ کے نیچے تھا، یعنی کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہوتا ہے نا انسان کے دماغ میں ایک کوسچن ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے اور وہ پریشان سا رہتا ہے، ایک بوجھ سا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ حقیقت میں تو نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ عبادت نہیں کرتے تھے، اطاعت نہیں کرتے تھے اللہ کی، تو وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یعنی کہ مائنڈ میں ایک بات جو ہے وہ چلتی رہتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو اتار فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان فرمایا کہ آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اور بعض جو ہیں علماء وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبوت کا جو بوجھ تھا وہ اللہ نے ہلکا کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو مشکلات آئیں اور جو تبلیغ اور دعوت میں جو بھی مشکلات تھی اللہ نے اس کو آسان کیا، اس کا میننگ یہ بھی بنتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے دونوں چیزیں ٹھیک ہے۔
اللہ ذی انقض ظہرک، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی یعنی مشکلیں دیکھی، تکلیفیں برداشت کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پھر ہم نے اس کو بوجھ کو اتار دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یعنی کہ بلند کیا، کہ جو بھی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے تو وہ آپ کے اوپر درود و سلام ضرور پڑھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ذکر قرآن میں ہر جگہ پہ آپ کا ذکر جو ہے، حدیث میں، کتابوں میں، پوری دنیا پہ آپ کا ذکر ہوتا ہے، درود شریف کی شکل میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کا نام بلند ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی آتی ہے، مشکل کے بعد کی آسانی نہیں بتائی، ساتھ ہی بتائی ہے، یعنی اگر مشکلیں آتی ہیں تو اس کے ساتھ آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ آسانیوں سے بھی نوازتا ہے۔ تو جو تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے برداشت کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانیوں سے بھی نوازا ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دو باری اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور جب آپ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فارغ ہو جائیں یعنی کہ دنیا کے کاموں سے، یعنی نماز سے یا تبلیغ سے یا جہاد سے، تو دعا میں محنت کریں اور اتنی عبادت کریں کہ تھک جائیں اس میں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے پروردگار کی طرف دل لگائیں، یعنی کہ پھر تمام معاملات سے فری ہونے کے بعد اپنے رب کی طرف دل لگائیں اور اپنے رب کی ہی جنت کی امید رکھیں اور اپنے رب کی ہی جو حاجتیں اسی سے طلب کریں، تمام معاملات اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اسی کے سپرد کریں، اسی پہ بھروسہ رکھیں۔